انسان کے چاروں طرف کیفیت پھیلی ہوئی ہے، کہیں ہو کا عالم ہے، کہیں شور شرابہ ہے، کہیں خاموشی ہے، تو کہیں کیفیت کی کوئی اور حالت ہے۔ تو تم کیفیت میں گھرے ہوئے ہو، اور کیفیت آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، صرف محسوس ہوتی ہے، محسوس ہی کی جا سکتی ہے۔ مچھلی کی کیفیت اس کا پانی ہے، وہ جب تک پانی میں ہوتی ہے پانی کو ہی پہچان نہیں پاتی، لیکن پانی سے باہر آ کر دیکھتی ہے کہ وہ کہاں تھی۔ انسان زندگی میں زندگی کو پہچان نہیں پاتا۔ زندگی ایک کیفیت ہی تو ہے جو احساس دلاتی ہے کہ تو زندہ ہے، اور کیفیت پہ زیادہ دیر کنسنٹریشن بھی نہیں ہو پاتا، کیونکہ کیفیت کے باہر کی زندگی جب ٹھوس وجود کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس وجود کی طلب کچھ اور ہوتی ہے۔ ٹھوس وجود، مادی وجود اور اس کی ضروریات۔ زندگی اندر سے باہر کو آتی ہے، ضرورت بن کر جسم کی۔ توجہ مادی پہ ہو جائے تو کیفیت کی زندگی سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ ماحول میں رہتے ہوئے بھی ماحول کا اثر محسوس نہ ہو تو انسان غافل ہو جاتا ہے۔ انسان کے اپنے وجود میں بھی صرف اس کا مادی جسم اسے نظر آتا ہے۔ انسان یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک اور وجود بھی ہے جو اس مادی وجود سے پہلے موجود تھا۔ اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، صرف محسوس کر پاتے ہیں کہ کوئی ہمارے اندر ہے، اور یہ محسوس تب ہوتا ہے جب کوئی کیفیت ہم پہ طاری ہو جائے، غم کی یا خوشی کی، جیسے شیشے کے اندر عکس۔ میں جو ہوں، جو میری حقیقت ہے، وہ شیشے کے باہر ہے۔ میں شیشے میں جب اپنی حقیقی وجود کے عکس کو دیکھتی ہوں تو میری توجہ زیادہ عکس پہ ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے سنواروں، کیسے سجاؤں، کیا پہناؤں۔ جبکہ اگر میں یعنی وہ جو شیشے کے باہر اصل ہے اور جو شیشے سے ہٹ گیا تو پھر عکس باقی نہ رہے گا۔ یہ جاننے کے باوجود بھی میری توجہ عکس پہ اگر رہے، ٹھیک اس مچھلی کی طرح جو پانی میں ہے، اور جب پانی سے باہر نکلی تو دیکھا میں کہاں تھی۔ اب ذرا قرآن کی یہ آیات دیکھیے۔ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ تو بے شک ٹھیک فرمایا ہے رب پاک نے کہ آنکھیں، یہ مادی آنکھیں جن کی حیثیت اس عکس جیسی ہے جو اصل وجود کا فقط سایہ ہے۔ اصل وجود سائے کو دیکھ سکتا ہے، مگر سایہ اپنے ہی وجود کو نہیں دیکھ سکتا، مگر محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ یہ موجودگی کا احساس کیفیت ہے۔ اب ذرا ان آیات کو دیکھیے۔ اور تم جس حالت میں ہوتے ہو، ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو اوروں کی طرف سے بے پرواہ کر دے گی۔ اب ذرا اس آیت کو دیکھیے۔ اس سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی کے محتاج ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ہر روز وہ ایک حالت میں ہے۔ حالت، وہ روز ایک حالت میں ہے۔ حالت مطلب کیفیت، اور تمہارے چاروں طرف کیفیت پھیلی ہوئی ہے۔ کہیں ہو کا عالم ہے، کہیں شور شرابہ ہے، کہیں خاموشی ہے تو کہیں کیفیت کی کوئی اور حالت ہے۔ بڑا لطیف، بڑا باریک، بڑا گہرا اشارہ ہے کہ رب روز کسی حالت میں ہے۔ وہ تبھی آنکھوں سے دکھ نہیں سکتا، مگر کیفیت کی طرح چھایا ہوا ہے، اور انسان کیونکہ ایک عکس ہے اس روح کا جو اس میں پھونکی گئی، تو وہ نہیں دیکھ پائے گا ان آنکھوں سے رب کو، کیونکہ سایہ حقیقت نہیں دیکھ سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہے۔ انسان ہر وقت کسی نہ کسی کیفیت میں گھرا رہتا ہے، کبھی جاگتے کی، کبھی سوتے کی،
کبھی شور کی کبھی خاموشی کی، کیفیت ہی کیفیت ہے، حالت ہی حالت ہے، جو دکھتی نہیں محسوس ہوتی ہے، اور انسان اس کے محسوس ہونے کو مادی جسم کی، مادی وجود کی کوئی ضرورت سمجھتا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے تو یہ کرنا چاہیے، بھوک محسوس ہوئی کھانا کھا لو، نیند آ گئی سو جاؤ، توجہ رہی تو مادی وجود پہ، اور یہ رہے گی بھی، کیونکہ انسان کو ان ضرورت کے ساتھ ہی بنایا گیا، اور اس کے ساتھ بھی آزمائش رکھ دی گئی انہی چیزوں میں جو تمہارے مادی جسم کی ضرورتیں ہیں، جن کی تمہیں تب تک ضرورت ہے جب تک یہ سایہ جو تمہیں ابھی حقیقت میں ٹھوس وجود لگتا ہے، یہ دراصل سایہ ہے، اس سائے سے باہر تم ہو، مگر انسان اس سائے میں رہ کر زندگی بسر کر دیتا ہے، اور اصل جو شیشے کے باہر ہے اس سے غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ تو آزمائش بنا دی گئیں یہ ضرورتیں، اور ان کو ایک توازن دے کر انسان کو بتا دیا گیا کہ اس دنیا میں یہ اشیاء جو تم نے اس طرح استعمال کرنی ہیں، اگر حد سے زیادہ بڑھ گئے، اس گراف کو چھوڑ دیا جو تمہیں دیا گیا، تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ دائرے کے اندر رہے تو یہ سائے کا، یہ مادی زندگی کا سفر کوئی اچھا نتیجہ لے آئے گا۔ اب اس کے ساتھ کس طرح سے پہچان ہو، اپنے ہی اصل وجود سے ملاقات ہو جو شیشے کے باہر ہے۔ پہلے تمہیں اپنے ہی اس اصل وجود سے ملاقات کرنا ہوگی، تو یہی حقیقی وجود تمہیں تمہارے رب کی راہ تک پہنچا دے گا۔ تو جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اب یہ بات سنتے آئے ہیں کہ خود کو پہچانو تو رب کو پہچانو، تو خود کو کیسے پہچانیں؟ تو اس کا جواب اب یہ آیت مبارکہ دے گی۔ اور ہم نے ہی ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم غور کرو۔ تو اب کرو غور کہ اللہ نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، ہر ایک چیز کو جوڑے کی شکل میں بنایا ہے۔ اب اپنا جوڑا دیکھو، ایک تم، ایک تمہارا سایہ، ایک تم وہ جو شیشے کے باہر ہو اصل ہو، ایک وہ جو تم شیشے میں نظر آ رہے ہو عکس ہو۔ عکس کی ضرورتیں تم پوری کرتے ہو، تو اب اصل کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دو، حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی ہر شے کا جوڑا ہے نا، دن کا جوڑا رات ہے، دن کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں جبکہ رات کی ضرورتیں اور ہیں۔ دن کو یہ جسم جاگ رہا ہوتا ہے اور رات کو یہ جسم سو رہا ہوتا ہے۔ سونا اور جاگنا ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ تو نفس کے جسم کو، اس عکس کو جو تم دیتے ہو، اس کی جو ضرورتیں پوری کرتے ہو، ان کا الٹ وہ ضرورتیں ہیں جو اصل وجود کی ہیں۔ اس بات کو آسان لفظوں میں یہی بتا سکتی ہوں کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا نفس کی مخالفت روح کی خوراک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت ان تمام اشیاء سے ڈھکی پڑی ہے جو تمہیں پسند نہیں، اور دوزخ ان تمام اشیاء سے پر ہے جو تمہیں پسند ہے۔ آ گیا نا جوڑا یہاں بھی، پسند ناپسند، جنت دوزخ۔ اپنے عکس کی مخالفت تمہیں تمہارے اصل تک پہنچا دے گی۔ کبھی غور کیا کہ جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو اس کو اپنے بائیں کان سے زیادہ سنائی دیتا ہے، دنیاوی خیال زیادہ آتے ہیں، خواہشیں زیادہ ابھرتی ہیں۔ انسان بیک وقت دونوں کانوں سے ایک جیسا ایک ساتھ نہیں سنتا۔ خالی پیٹ ہو تو آوازیں دائیں طرف کے کان سے آتی ہیں۔ اس اشارے کو خود تجربہ کر لینا، جب آج کھاؤ گے اور جب بھوک لگے اس سے پہلے کی حالت۔ تو شیشے کے باہر کھڑے تم خود، شیشے کے اندر موجود تمہارا عکس،
جو عکس کو چاہیے اس پہ ذرا سختی کرو، برداشت کرو، اور جس حد کے اندر اسے دنیا برتنے کی اجازت ہے اتنا ہی رکھو، نہ حد سے باہر نکلنا نہ حد سے کم ہو جانا، توازن ضروری رہے گا۔ تمہارے باہر کا اصل وجود تب ہی تمہاری پکڑ میں آئے گا جب تم شیشے میں موجود عکس کو حد میں لے آؤ گے۔ بیجا ضرورت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو۔ نفس کی مخالفت ہی انسان کو حقیقت سے قریب لاتی ہے۔ تو بات شروع ہوئی کہ اپنی پہچان سے رب کی پہچان تک کا سفر کیسے ہو، اور رب کی پہچان محسوس کے ساتھ ہے، وہ خود کیفیت کی حالت میں ہے، تو انسان کس طرح وہ کیفیت، وہ رنگ خود پہ چڑھا لے، اس رنگ میں رنگ جائے کہ رب کو دل کی آنکھوں سے محسوس کر لے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ایک ہی عملی مشق بتائی انسان کو، جسے ہم نماز کہتے ہیں، یاد کہتے ہیں، ذکر کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں آنا کہ رب کو سامنے پانا۔ کسی کے سامنے ہم رکوع کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، کسی کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، اگر یہ سجدہ اس کیفیت سے خالی ہے کہ صرف فرض ادا کر رہے ہیں، کچھ کلمہ بول کر ایک ڈیوٹی کی طرح کرنا ہے، تو جو اصل ملاقات کا مقصد ہے، اللہ کی ملاقات کا، جو نماز کے ذریعے رب کے ساتھ وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ نماز میں جسم فرش پر ہوتا ہے مگر کیفیت عرش پہ۔ نماز اللہ کی یاد قائم کرنے کو کی جاتی ہے، یاد نماز سے ہٹ کر ہے۔ اسی حالت کو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تو ایسا محسوس کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، اس کیفیت میں پہنچ جا۔ دیکھا وہ صرف محسوس کی آنکھوں سے جائے گا کہ کوئی ہے میرا مالک جس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں، اور پھر اسی نماز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج قرار دیا۔ معراج بہت بڑی نشانی۔ وہ پاک ہے جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جب کہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑی۔ بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، اور یہ اتنا کچھ دیکھ کر، رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ یہ ٹائم ٹریول فرش سے عرش تک کا اسٹیٹ آف مائنڈ، انسان کی حالت پہ وہ کیفیت جو اسے اللہ کی نشانیاں دکھائے، اس حالت میں جا کر ہی تم اللہ کی اس حالت سے مل سکتے ہو جو تمہیں یہاں تک محسوس کروا دیتی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ احساس میں شدت ہو تو وہ رنگ لاتا ہے۔ اسی دنیا میں تم عام طور پہ یہ بات کہتے ہو کہ مجھے کسی شے کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ وہ موجود ہے۔ تمہارے دماغ کی حالت کی یہ کیفیت اس وقت اس شے کی کیفیت میں مل جاتی ہے تو تمہیں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ نماز وہ میگنیٹ ہے، وہ مقناطیس ہے، وہ کشش ہے جو تمہیں رب کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، اور پھر نماز سے باہر کی حالت یعنی نماز کو قائم رکھنا یہی ہے کہ اللہ اب بھی سامنے موجود ہے، جیسا کہ نماز میں جس کو سجدہ کر کے آئے وہ وہاں تھا تو وہ وہاں نہیں رہ گیا، بلکہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری کیفیت میں موجود ہے۔
جس طرح وہ موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ میں موجود ہوں، تم بھی اس کی کیفیت میں موجود ہو جاؤ تو تم اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج رب پاک کی وہ نشانی ہے جس نے ٹائم ٹریول کی حقیقت کو سمجھا دیا کہ کس طرح اللہ کے یہ بندے ہی راتوں رات مسجد حرام سے ہزاروں میل دور مسجد اقصیٰ پہنچ گئے اور پھر وہاں سے آسمانی سفر کیا، بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، رب پاک کے راز دیکھے، یعنی دنیا کی بھی تسخیر ہوئی اور آسمانی کائنات کی بھی۔ وہ ذات جنہیں رب پاک نے ان کے جسم کے ساتھ، ان کے روح کے ساتھ اپنے ہاں حاضر کیا، اور انسانوں کے لیے، اب ہم انسانوں کے لیے اس میں اشارہ دے دیا گیا کہ تم کیفیت کے ساتھ اس بات کو محسوس کر سکتے ہو، تو اس میں اشارہ ہے ہمارے لیے کہ یہ راستہ ہے جو تمہیں حقیقت کے قریب کرے گا، اللہ کے راز دکھائے گا جو اللہ دکھانا چاہے۔ ٹائم ٹریول کے سفر کی ایک بڑی سادہ سی مثال بھی موجود ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے اگر کسی یاد میں، سوچ میں، پاسٹ یا فیوچر میں ہوتے ہیں تو ہم خیالوں کے دوش پہ اس کیفیت میں پہنچ کر اس حالت کو جیتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں جو ہماری سوچ میں چل رہا ہوتا ہے، تو کیفیت ہی کیفیت کو پہچان سکتی ہے، اور اللہ روز ایک حالت میں ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، انسان اشارہ ہی سمجھ سکتا ہے اور اشارہ ہی دے سکتا ہے اس کیفیت کا جسے وہ محسوس کر رہا ہو۔ یہاں تک جو میں نے محسوس کیا تم لوگوں تک پہنچایا، اور اب جہاں سے یہ بات ختم کر رہی ہوں، تم لوگ اس بات کو اب اپنے غور و فکر سے اپنی کیفیت کے ساتھ پہچانو۔ اللہ آسانیاں فرمائے، اللہ آسانیاں فرمائے۔ فی امان اللہ۔